السلام علیکم ویورز، آج کا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، یہ واقعہ انڈیا کے ایک گاؤں میں پیش آیا۔ وہ ہمارے دور کے رشتہ دار تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارے پڑوس میں ایک شادی ہوئی۔ شادی ان کے بیٹے کی تھی۔ ان کے بیٹے کی ایک شادی پہلے بھی ہوئی تھی، لیکن ان کے بیٹے کی بیوی کسی بیماری کی وجہ سے مر گئی تھی، تو اس کے گھر والوں نے اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر دی۔ جب شادی کر کے وہ دلہن کو گھر لائے، دلہن نے ابھی گھر میں پاؤں رکھا ہی نہیں تھا کہ گھر میں عجیب سا زلزلہ سا آیا، جس سے ہم سب مہمان اور دلہن گھبرا سی گئی۔ زلزلہ سمجھ کر بات آئی گئی کر دی۔ پھر جب دودھ پلانے کی رسم ہوئی تو ایک کالی سیاہ بلی نے دودھ کے گلاس پر چھلانگ لگا کر سارا دودھ پھینک دیا، اور پھر گھر کی لائٹ بھی خراب سی ہونے لگی، اور پھر اچانک سے کمروں کی روشنی مدھم پڑ گئی۔ مدھم سی روشنی کے اندر عجیب سا دھواں نظر آنے لگا، اور وہ دھواں ایسا تھا کہ کبھی ادھر نظر آتا تو کبھی ادھر نظر آتا۔ دلہن اور مہمان سب خوف زدہ ہو گئے، اور ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ چند منٹ ایسے ہی چلتا رہا، اور پھر تو سب کے پیروں کے نیچے سے جیسے زمین ہی نکل گئی ہو۔ جب دلہن نے گھونگھٹ اوپر کر کے دلہے کا گریبان پکڑ لیا اور زور سے بولی، کر لی شادی؟ تو نے مجھے مار کر لی شادی؟ ابھی میری روح کو سکون بھی نہیں ملا تھا، اور تو شادی کر کے لے آیا؟ جب تم سب لوگوں نے مجھے سکون سے رہنے نہیں دیا تو میں تم سب کو کیسے خوشیاں منانے دوں گی؟ دلہن چیختی جا رہی تھی اور سب کو سب کچھ بتا رہی تھی۔ دلہن کا چہرہ بھیانک ہو چکا تھا۔ کافی مہمان تو ڈر کر بھاگ گئے تھے۔ دلہن جو اب ایک بھیانک روح میں تبدیل ہو چکی تھی، اس نے بتایا، جب میں ان کے گھر میں شادی ہو کر آئی، جب سے ہی میری نند اور میری ساس میرا جینا حرام کر رہی تھیں۔ بات بات پر طنز کرتے، لڑتے، بیٹے سے پٹواتے، جھوٹے الزامات لگاتے، میرا زیور چھین لیا، میرے جہیز کا سامان بیچ دیا۔ اپنی شادی شدہ زندگی بچانے کے لیے میں چپ رہی، ان کے ظلم سہتی رہی، کچھ نہیں بولا، پھر بھی تم لوگوں کو سکون نہیں آیا۔ دلہن کے اندر آئی ہوئی روح نے اپنے شوہر کی طرف منہ کر کے بولا، جب میں کپڑے دھو رہی تھی اور آپ باہر گئے ہوئے تھے، آپ کی امی اور بہن گھر میں موجود تھیں، مجھے تھکن کی وجہ سے چکر آیا اور میں سیڑھیوں سے گر گئی۔ آپ کی امی اور بہن آئیں میری آواز سن کر، لیکن ان دونوں نے میری کوئی مدد نہیں کی۔ وہ چاہتیں تو مجھے بچا سکتی تھیں، لیکن انہوں نے مجھے وہیں گرا چھوڑ کر اپنے کمروں میں چلی گئیں، اور میں چیختی رہی، مدد کے لیے پکارتی رہی۔ میرے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ تمہاری ماں اور بہن کو ذرا ترس نہ آیا اور میری جان نکل گئی۔ تم چاہتے تو مجھے بچا سکتے تھے۔ اب میں تم سب میں سے کسی کو نہیں چھوڑوں گی۔ ایک اور لڑکی کی زندگی برباد کرنے چلے ہو تم لوگ، میں تم لوگوں کو کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گی۔ تمہاری خوشیاں، تمہاری سانسیں سب چھین لوں گی۔ ہماری رشتہ دار آنٹی نے بتایا کہ پھر تھوڑی دیر بعد دلہن بے ہوش ہو گئی تھی۔ صبح جب دلہن کو ہوش آیا تو گھر والوں نے وہ گھر خالی کر دیا اور وہاں سے سب کو لے کر چلے گئے، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا، یا پھر لوگ کہتے ہیں کہ اس دلہن نے اپنا بدلہ لے لیا۔ راستے میں ان سب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ان میں سے کوئی نہیں بچا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اتنی بے حسی اور ناانصافی اچھی نہیں ہوتی، کیونکہ انصاف تو ہوتا ہے نا۔